یہ داستان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی روایت کا حصہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ وہ یادیں ہیں جو تحریری شکل سے زیادہ زبانی روایت میں محفوظ رہتی ہیں، بزرگوں کی گفتگو میں، مقامی محفلوں میں اور بلوچی لوک روایت کے ذریعے۔ یہ کہانی شاہ نواز خان نوتکانی لالوانی بلوچ اور ان کے آباء و اجداد کے پس منظر کو بیان کرتی ہے۔ کوہ سلیمان کے دامن میں واقع ایک بستی نوتکانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام بستی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک تاریخی پس منظر سے جڑی ہوئی ہے۔ اس بستی کا تعلق سردار نوتک خان سے ہے، جو اپنے وقت کے ایک اہم بلوچ رہنما تھے۔ وہ میر چاکر خان رند کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کی فوج میں سپہ سالار کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشیر کے طور پر بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نوتک خان نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک صاحب فکر شخصیت بھی تھے۔ ان کی دور اندیشی اور حکمت عملی نے انہیں اپنے معاصرین میں نمایاں مقام دیا۔ رند اور لشار قبائل کے درمیان طویل جنگ، جو تقریباً 30 سال تک جاری رہی، نے خطے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جب یہ تنازع اپنے اختتام کو پہنچا تو حالات ایک نئے فیصلے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اسی موقع پر نوتک خان نے میر چاکر خان رند کو مشورہ دیا کہ وہ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں سے نکل کر دریائے سندھ کے میدانی علاقوں کی طرف منتقل ہوں، جہاں زندگی کے بہتر امکانات موجود تھے۔ اس مشورے کے بعد ایک بڑی نقل مکانی کا عمل شروع ہوا، جس میں کئی بلوچ قبائل نے حصہ لیا اور نئے علاقوں کی طرف رخ کیا۔ تاہم اس دوران نوتک خان کی صحت خراب ہو گئی اور وہ اس سفر کو جاری نہ رکھ سکے۔ جب میر چاکر خان رند اپنے قافلے کے ساتھ پنجاب کی طرف روانہ ہوئے تو نوتک خان کوہ سلیمان کے دامن میں ہی قیام پذیر رہے۔ بعد ازاں یہی مقام ان کی رہائش گاہ سے ایک مستقل بستی میں تبدیل ہو گیا، جو ان کے نام سے منسوب ہو کر نوتکانی کہلایا۔ یہ بستی آج بھی اس تاریخی تسلسل اور ایک اہم شخصیت کی یاد کی علامت کے طور پر موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نوتکانی بلوچ قبیلے کی قیادت اگلی نسل کو منتقل ہوئی۔ سردار نوتک خان کے بعد ان کے بیٹے فتح خان نے ذمہ داری سنبھالی اور ان کے بعد لال خان بلوچ قیادت کے منصب پر آئے۔ لال خان بلوچ ایک مضبوط اور متوازن شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی پہچان صرف بہادری تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ انصاف پسند، معاملہ فہم اور علم دوست بھی تھے۔ بلوچی شاعری سے بھی ان کا خاص لگاؤ تھا۔ ان کے دور میں سانگھر ریاست میں مستحکم ہوئی، انتظامی لحاظ سے قبیلہ منظم ہوا اور نوتکانی بلوچ خطے کے اہم اور بااثر قبائل میں شمار ہونے لگے۔ اس عرصے میں نوتکانی بلوچ مختلف قبائل کے ساتھ برسر پیکار بھی رہے اور سکھوں کے خلاف بھی مزاحمت کی۔ بعد ازاں جب برطانوی طاقت اس خطے کی طرف بڑھی تو نوتکانی بلوچوں نے ان کے سامنے بھی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور اطاعت قبول کرنے سے گریز کیا۔ برطانوی حکام نے مختلف طریقوں سے قبیلے کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر جب تک اندرونی اتحاد قائم رہا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم وقت کے ساتھ قبیلے کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ یہ اختلافات بتدریج شدت اختیار کرتے گئے اور بالآخر دو اہم شخصیات لال خان بلوچ اور اسد خان بلوچ کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تنازعہ محض سیاسی نوعیت کا نہیں رہا بلکہ ذاتی نوعیت اختیار کر گیا، جس نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ بالآخر یہ اختلاف مسلح تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ اس داخلی کشمکش نے قبیلے کے اس اتحاد کو کمزور کر دیا، جو پہلے بیرونی قوتوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوا تھا۔ روایات کے مطابق اس کشمکش کے دوران لال خان بلوچ کو کئی مواقع ملے کہ وہ اسد خان کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ قبائلی اقدار اور خاندانی تعلق کا احترام بتایا جاتا ہے۔ تاہم ایک موقع پر اسد خان بلوچ نے حملہ کیا اور لال خان بلوچ اس حملے میں قتل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ نوتکانی بلوچ قبیلے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس کے اثرات بعد کی نسلوں تک محسوس کیے گئے۔ اسی داخلی کشمکش اور تاریخی پس منظر کے بعد لالوانی نسل میں ایک نئی شخصیت سامنے آئی، شاہ نواز خان، جو سردار نور محمد خان لالوانی کے بیٹے تھے۔ سردار نور محمد خان اپنے علاقے میں ایک بااثر اور باوقار رہنما سمجھے جاتے تھے۔ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے
کہ ایک مقامی بستی ان کے نام سے منسوب ہو کر نور احمد والی کہلائی۔ شہنواز خان نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں انہیں قیادت کے ساتھ ساتھ ماضی کے تجربات بھی وراثت میں ملے۔ اس وراثت میں اتحاد کی اہمیت، اندرونی اختلافات کے نتائج اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کا شعور شامل تھا۔ برطانوی دور میں ایک عام حکمت عملی یہ تھی کہ مقامی بااثر افراد کو سرکاری عہدوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ اسی تناظر میں شہنواز خان کو بھی فوج میں ایک اہم عہدہ صوبے دار میجر دیا گیا۔ اس پیشکش کا مقصد انہیں برطانوی نظام کا حصہ بنانا تھا، تاہم شاہ نواز خان کا رویہ اس توقع کے مطابق نہ تھا۔ انہوں نے برطانوی فوجی ضوابط کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا، خاص طور پر وہ اقدامات جو ان کے عقائد اور اقدار سے متصادم تھے۔ اسی دوران وہ معاملہ بھی سامنے آیا جس میں کارتوسوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ان پر سور جیسے جانور کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ اس خبر نے برصغیر کے مختلف علاقوں کی طرح یہاں بھی رد عمل پیدا کیا۔ شاہ نواز خان نے اسے محض ایک فوجی معاملہ نہیں بلکہ اپنے مذہب اور قومی اقدار کے خلاف سمجھا۔ نتیجتاً انہوں نے برطانوی ملازمت جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس فیصلے نے انہیں ایک مختلف راستے پر ڈال دیا جہاں واپسی کے امکانات محدود تھے، اور اب وہ واپسی کے ارادے بھی چھوڑ چکا تھا۔ 1857 کی بغاوت کے دوران شاہ نواز خان اپنے قبائلی ساتھیوں کے ساتھ برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت میں شامل ہو گئے۔ اس مرحلے پر ان کی حیثیت ایک سرکاری افسر کی نہیں بلکہ ایک مقامی رہنما کی تھی جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ مزاحمت ایک بڑی طاقت کے خلاف تھی جس کے پاس جدید وسائل اور منظم فوجی قوت موجود تھی۔ اس کے باوجود مقامی سطح پر اس جدوجہد نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ آخرکار اس جدوجہد میں شاہ نواز خان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی وفات اس مزاحمت کا ایک اہم واقعہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں نوتکانی بلوچ قبیلے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی تمنداری کیوں ختم کی گئی۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ 1857 کے بعد برطانیہ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اس خطے کے اصل خطرہ وہ لوگ ہیں جو قیادت رکھتے ہیں، جو اپنی شناخت سے جڑے ہیں اور جو کسی کے آگے آسانی سے جھکتے نہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں مزاحمت کی اور اسی مزاحمت کی قیمت بھی ادا کی۔ شاہ نواز خان بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ان کے فیصلے اور ان کی مزاحمت نے برطانیہ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ اسی کے بعد مارشل ریس کی پالیسی سامنے آئی۔ اس پالیسی کے تحت ایسے طبقات کو آگے لایا گیا جو سیاسی طور پر کمزور سمجھے جاتے تھے اور جن سے مکمل اطاعت کی توقع کی جا سکتی تھی، جبکہ وہ قبائل اور خاندان جن میں قیادت، خود مختاری اور مزاحمت کا جذبہ موجود تھا، انہیں آہستہ آہستہ نظام سے الگ کر دیا گیا۔ نوتکانی بلوچ بھی انہی میں شامل تھے۔ انہوں نے سانگھر ریاست میں برطانیہ کے لیے مشکلات پیدا کی، مزاحمت کی اور آسانی سے سر نہیں جھکایا۔ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ انہیں ایک منظم طاقت کے طور پر برقرار نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان کی تمانداری کا نظام ختم کر دیا گیا تاکہ وہ ایک جھنڈے تلے متحد نہ ہو سکیں۔ یہ فیصلہ وقتی ضرور تھا مگر اس کے اثرات طویل رہے۔ شاہ نواز خان کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی بلکہ اصولوں میں ہوتی ہے، اور وہ قومیں جو اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہیں وہ تاریخ میں مٹی نہیں بلکہ یاد بن کر زندہ رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح شاہ نواز خان بلوچ کی زندگی اور کردار سرکاری ریکارڈ سے زیادہ عوامی روایت میں محفوظ رہا۔ ان کا ذکر مقامی کہانیوں، زبانی روایات اور لوک گیتوں میں جاری رہا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ بعد کی نسلوں میں شاہ نواز نام کو اختیار کیا جانے لگا، جو ایک طرح سے ان کی یاد اور ان کے کردار کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر معروف سیاسی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں بھی یہ نام اختیار کیا گیا، جہاں ان کے دادا نے اپنے بیٹے یعنی ذوالفقار بھٹو کے والد کا نام شاہ نواز رکھا۔ اس طرح شاہ نواز خان کی شخصیت ایک علامت کے طور پر ابھری، ایک ایسی علامت جو مقامی تاریخ، مزاحمت اور شناخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔